یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے ہیں او ہو شرابی ہے یہ تو، ارے یہ تو بڑا قاتل ہے، یہ تو گنڈا چور ہے، یہ تو جناب ہیروئنچی ہے، یہ تو جواری ہے. یہ 4-5 گناہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت بڑے مانے جاتے ہیں، واقعی یہ بڑے گناہ ہیں. لیکن ان سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے. تو ہر دوسرا آدمی ستا رہا ہے، اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں شرابی سے بڑا گناہ ہوں، میں قاتل سے بڑا گناہگار ہوں، میں جواری سے بڑا گناہگار ہوں. وہ سمجھتا ٹھیک ہے میرے بوڑھے ماں باپ کیا کر لیں گے، وہ کرتے کچھ نہیں نا، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ ستانے والا سوچے کہ میں روز کبیرہ گناہ کر رہا ہوں. اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، میں یقین کریں جس کو لرز جائے آدمی. یہ جملے ذرا سنیے گا کہ کیا فرمایا میرے آقا نے. سب سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہے؟ شیطان، ابلیس. ابلیس کے عذاب کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جس نے ساری دنیا کو غلط کام پہ لگایا ہے، ساری دنیا کو برے کاموں کی طرف جو لگا رہا ہے، سارے کفار کو کفر پہ لگانے والا. ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے نا اس کے عذاب، اس کے گناہ اور اللہ کے غضب کا اس پر. مگر اب حدیث سننا کیا فرمایا. آقا فرماتے ماں باپ کے نافرمان اور ابلیس کے درمیان صرف جہنم میں 1 درجے کا فرق ہوگا. آپ یقین یہ اگر اس کی وہ کہنا ہیبت کو سمجھو، جو اگر سمجھدار اس بات کو سمجھے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ابلیس کا عذاب کتنا ہوگا؟ اس کے عذاب میں اور ماں باپ کے نافرمان کے عذاب میں 1 درجے کا ہی فرق ہوگا. ختم ہو گئی نا بات، ہی ختم ہو گئی نا. اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ یعنی میں اب سمجھ آتا ہے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو نا، اس کو زندگی کا ایک ہی مقصد رکھنا چاہیے کہ یہ ناراض نہیں ہونے چاہیے. ہاں باقی سارے کام بعد میں ہیں. اگر یہ ہاں ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے ان کی. دیکھیں یہ بھی ایک باؤنڈری شریعت ہی نے دی ہے کہ ماں باپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے تو پھر ماں باپ کی نہیں مانیں گے، کیونکہ مجھے ماں باپ کی فرما برداری بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے. تو اللہ کو تو ناراض نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہر بات میں بس ماں باپ راضی رہیں، کیونکہ یہ راضی ہو گئے رب راضی ہو جائے گا.